انسانوں کے دماغ جو ہیں وہ بہت چیزیں کریٹ بھی کر لیتے ہیں، کوئی الوژن کریٹ بھی کر لیتے ہیں. ان کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے جس کے اندر ساری اکثریت ان کی اپنی ہے اور دوسرے لوگوں کی ریپرزنٹیشن یا نمائندگی بہت کم ہے. لہذا انسان کا دماغ اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ڈرگس کے ساتھ اس کا بہت اچھا رشتہ ہے اور اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہے، تو ایسا عام ممکن ہے. اکثر لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس بات کا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ڈرگس کے ساتھ ان کا رشتہ بہت ہیلدی ہے اور ان کی زندگی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی زندگی نارمل ہے. اور پھر دنیا ان کو جتنے مرضی بھاشن دے وہ نہیں سنتے. حالانکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو راشن دیتا ہے وہ بھاشن بھی دیتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً گھروں میں جو لوگ راشن دیتے ہیں ان کا بھاشن کوئی نہیں سنتا. ایسے دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جو راشن دیتا ہے وہ بھاشن دیتا ہے، لیکن والدین کا بھاشن کوئی نہیں سننا چاہتا حالانکہ وہ راشن دیتے ہیں. خامد کا بھاشن کوئی نہیں سننا چاہتا حالانکہ وہ بھی راشن دیتا ہے. اور جہاں بھی کوئی بھاشن دیتا ہے اور اگر اس کی کوئی نہیں سنتا تو پھر یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے، کیونکہ اگر آپ نے بھاشن نہیں لینا تو پھر آپ نے راشن نہیں لینا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تم راشن دو، بھاشن مت دو. بھاشن مجھے پتہ ہے، بھاشن مجھے پتہ ہے. یہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. بیسیکلی اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بات عام طور پر معاشرہ تسلیم نہیں کرتا کہ جو لوگ سیانے ہوتے ہیں ان کے گھر میں دانے بھی ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے گھر میں دانے ہوتے ہیں یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور انہوں نے غلط طریقے سے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے. اس سے ان کے دل کو تسلی ملتی ہے. اپنی انکمپیٹنس کو چھپاتے ہیں. اور کبھی وہ نیو ایئر پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیوزی لینڈ سے شروع ہوتا ہے نیو ایئر اور وہ آتش بازی شروع کرتے ہیں، اور پھر آسٹریلیا، اور پھر چلتے چلتے پاکستان، انڈیا، پھر دبئی، ہر جگہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستانی لوگ پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کہتے یار کڈی سے آتی ہے، وہ پیسے سانو دین ساڈے کام آ جائے. یہ ان کی عقل ہوتی ہے. کہ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ امیر لوگ جو ہیں یہ جو اتنے پیسے خرچتے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں دے دیتے. اور بہت سارے لوگ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے اور غریب لوگوں کو بیٹھے رہنا چاہیے، ان کو بیٹھے تشریف نیچے رکھ کے بیٹھے رہنا چاہیے، تشریف کو کبھی اٹھانا نہیں چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنا عزت کا لفظ ہے کسی کو جب ہم کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں. اس کی اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ یہ ہے کوئی تشریف اٹھائیں لفظ ہے یا کوئی لفظ ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یعنی تشریف رکھنے کا مطلب ہے کہ دیٹس دی اینڈ آف دی ڈے. مطلب پھوپھی کے گھر گئے، جا کے تشریف رکھ دی اور بس پھر ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. کہیں گئے ہیں، واپسی کا کوئی پروگرام نہیں. شاپنگ کرنے گئے ہیں، وہیں ٹائم پاس کر لیا. ریسٹورنٹ گئے ہیں، پھر کافی پی لی، پھر آئس کریم کھا لی، پھر ہینگ آؤٹ کر لی. اور والدین جو ہیں وہ کوئی بات کر نہیں پاتے، انہیں بات کرنی نہیں آتی، انہیں صرف پیار کرنا آتا ہے. ان کو صرف پیار کی باتیں کرنی آتی ہیں، ان کو صرف قربانیاں دینی آتی ہیں. انہیں شہید وفا بننے کا وسیع تجربہ ہوتا ہے، صدیوں پرانا شہید وفا بننے کا جو سبق ان تک پہنچا ہوتا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح سیکھا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ اپنی ٹیریٹری ریکلیم کرنا چاہیں گے اور اس ٹیریٹری کے اندر سیفلی بیٹھ کے آپ اپنے بچے کی زیادہ خدمت کر سکیں گے؟ لیکن والدین نے تو اپنا آپ کھو دیا ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنی ذات کو ریکلیم کرنا ہوتا ہے. جو انہوں نے کھو دی ہوتی ہے، ان کی ذات اوبلٹریٹ ہو گئی ہوتی ہے. وہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک باریک سا نقطہ بن چکی ہوتی ہے اور ان کی کوئی ہستی نہیں ہوتی، ان کی ہستی کھو چکی ہوتی ہے.
یہاں ٹف لو پرنسپلز آپ کی مدد کو آتے ہیں کہ نشے کی جڑیں اور خراب رویوں کی جڑیں بھی معاشرے میں ہوتی ہیں اور بچے وہاں سے ایبزارب کرتے ہیں انکانشیسلی، اسکول سے، معاشرے سے، جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں وہاں سے. اور ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں جننے جوگے ہوندے نے کر دیندے نے.